السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ZTV اسلامک نیوز۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ کچھ نماز کی اہمیت کے بارے میں بھی ہوگا اور اس بارے میں بھی ہوگا کہ آپ لوگوں نے جو نماز پڑھی وہ قبول ہوئی یا نہ ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کس شخص کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ صرف اسی شخص کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا کرتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب ہوتا ہے اور وہ برائی کے کاموں سے بچا ہوتا ہے، کیونکہ نماز پڑھنا برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز ہمیں برائی، بے حیائی اور بد چلنی کے کاموں سے روکتی ہے۔ تو جیسے ہم لوگ، اب میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ کس طرح ہماری جو ہے وہ نماز قبول ہوتی ہے۔ آپ پڑھتے ہیں، سب سے پہلے ہم عشاء کی نماز سے سٹارٹ کریں گے۔ جیسے آپ عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا کرتے ہیں کہ آپ عشاء کی نماز ادا کریں۔ تو پھر جب صبح ہوتی ہے تو آپ لوگوں کو کس طرح پتہ چلے گا کہ جو نماز ہم لوگوں نے پڑھی وہ ہماری قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، رات عشاء والی۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کی تو پھر آپ لوگوں کو پتہ چل سکتا ہے کہ آپ لوگوں کی وہ نماز، رات عشاء والی نماز آپ لوگوں کی قبول ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی۔ تو اسی طرح سے پھر جب آپ لوگ فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو آپ لوگوں کو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ فجر کی نماز آپ لوگوں کی قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ آپ کو عصر کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کرتے ہیں۔ اگرچہ آپ لوگوں کی فجر کی نماز قبول ہوئی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی کہ آپ عصر کی بھی نماز ادا کریں، پھر عصر سے ظہر کی، پھر ظہر سے مغرب کی، اور مغرب سے دوبارہ عشاء کی نماز۔ اگر آپ پورے دن میں 5 نمازیں ادا کرتے ہیں تو اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ رات عشاء کی نماز جو آپ لوگوں نے پڑھی وہ آپ کی قبول کی گئی، پھر آگے ساری نمازیں آپ کی قبول کی گئی۔ تو اسی طرح جو شخص نماز ادا کرتا ہے وہ پورا دن بے حیائی اور برائی کے کاموں سے بھی بچا رہتا ہے، اور کیونکہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلا سوال نماز کا کریں گے۔ تو اب ہم لوگ تھوڑا سا نماز کی اہمیت کے اوپر روشنی ڈالیں گے۔ اسلامی عبادات میں سے سب سے افضل نماز ہے، سب سے افضل عبادت نماز ہے، اور نماز دین کا ستون ہے۔ نماز جنت کی کنجی ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کے سب سے محبوب عمل نماز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ تاکید نماز قائم کرنے کی آئی ہے۔ اگر آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا ترجمے کے ساتھ، کیونکہ بہت لازمی ہے کہ ہم لوگ ترجمے کے ساتھ جو ہے وہ قرآن پاک پڑھیں۔ اگر آپ نے پڑھا ہوگا ترجمے کے ساتھ قرآن پاک تو آپ لوگوں کو یہ پتہ ہوگا کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ تاکید نماز قائم کرنے کی آئی ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا، جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور اللہ تعالیٰ جب آپ لوگوں سے سوال جواب کریں گے تو سب سے پہلا سوال نماز کا کریں گے۔ اور اگر آپ لوگ یہ کہیں گے، کیونکہ اس وقت ہماری زبان جو ہے وہ ہمارا ساتھ نہیں دے گی، جس طرح ہم لوگ دنیاوی زندگی میں تو جھوٹ بول دیتے ہیں، اسی طرح جب اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کریں گے ہم جھوٹ تو بول نہیں سکیں گے، تو ہم کہیں گے کہ ہم نے یہ فلاں نماز نہیں پڑھی، فلاں وقت کی ہم لوگوں نے یہ نماز نہیں پڑھی، تو پھر اللہ تعالیٰ سوال کریں گے کہ کیوں نہیں پڑھی؟ اور دنیا کے سارے کام چھوڑ کر سب سے اول نماز ہے۔ نماز اور اللہ تعالیٰ کی دیگر عبادات، یہ عبادات جو اللہ تعالیٰ نے اتاری، جیسے قرآن پاک پڑھنا، برائی کے کاموں سے بچنا، نماز پڑھنا، کیونکہ نماز تو دن میں 5 وقت کی ہوتی ہے، اور پورے دن میں 1 گھنٹہ صرف 5 نمازوں کے لیے، 24 گھنٹوں میں سے صرف 1 گھنٹہ 5 نمازوں کے لیے اگر آپ لوگ نکالیں گے تو آپ لوگوں کے دنیاوی کام ہو جائیں گے۔ دنیاوی کام اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہی دنیا میں اس لیے ہے کہ ہم اپنے جو ہمارے جتنے بھی کام ہیں وہ چھوڑ کر، اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا صرف ایک امتحان ہے، اور یہ دنیا فانی سے ہم لوگوں نے ایک دن چلے جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں اس لیے ہم لوگوں کو پیدا کیا کہ ہم اس میں اچھے کام کریں، اور ہماری اصل زندگی قیامت کے روز کے بعد ہوگی کہ کوئی جنت میں داخل ہوگا اور کوئی دوزخ میں۔ نماز میں بندہ اپنے خالق و مالک کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنی پیشانی زمین پر رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اقرار کرتا ہے۔ اسی لیے نماز کو مومن کی معراج کہا گیا ہے۔ نماز برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز مسلمانوں پر دن میں 5 بار فرض کی گئی ہے، جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا۔ تو
ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم دن میں اپنے دنیاوی کاموں سے ہٹ کر 5 وقت کی نماز، جو کہ 1 گھنٹے میں 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ اگر آپ لوگ سائڈ پہ کریں گے تو صرف اور صرف آپ لوگوں کو اتنا ثواب ملتا ہے نا. اور عشاء کی نماز کا جو وہ ٹائم ہوتا ہے وہ فجر کی نماز تک ہوتا ہے، اور اگر آپ لوگ جتنا لیٹ عشاء کی نماز پڑھیں گے اتنا ہی زیادہ ثواب ہوگا آپ لوگوں کو. سبحان اللہ. اور باقی جو نمازیں ہیں ان کا اپنا ٹائم مقرر ہوتا ہے، اپنا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، کیونکہ ایک نماز کے بعد اگلی نماز کا ٹائم ہوتا ہے. اور فجر کی نماز کا ٹائم تب تک ہوتا ہے کہ جب تک سورج نہیں نکل آتا. جب سورج نکل آتا ہے تو فجر کی نماز کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے. اور سب سے زیادہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو سردیوں کی نماز پسند ہے، کہ جو شخص سردیوں میں سخت سردیاں ہوں اور وہ صبح اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھے 3 بجے تک اٹھ کے 4 بجے تک اس طرح تہجد کی نماز پڑھے، تو وہ شخص اللہ تعالیٰ کو انتہائی پسند ہوتا ہے. اور جو شخص فجر کی بھی نماز پڑھے صبح سویرے اٹھ کر، اور جیسا کہ سردیوں میں پورا دن ہی بہت ہی سردی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو وہی شخص سب سے پسند ہے جو سردیوں میں اٹھ کر نماز پڑھے، اور وہ بھی ٹھنڈے پانی سے وضو کر کر. اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی شخص سب سے اچھا ہے. تو یہی تھی ہماری آج کی ویڈیو. اگر آپ سب کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجئے گا، تاکہ اسی طرح کی اچھی اور اسلامی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں. شکریہ. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.